الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور شافی یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی وبارک علی سیدنا و مولانا و حینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو آج دین اسلام میں اصول کی اہمیت کے بارے میں آپ سے بیان کیا جائے گا۔ برادران اسلام، دین اسلام میں علم اور اصول علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ پڑھنا، لکھنا اور علم حاصل کرنا انسان کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی منزل مقصود تلاش کرتا ہے۔ دین اسلام میں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اصول علم سے متعلق تھی۔ ارشاد ربانی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم حاصل کرنے والے لوگ خالق کائنات کے نزدیک بلند درجات کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے گا تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا۔ اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین نے اصول علم کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافے کے لیے بھی اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما، اے حبیب عرض کیجئے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا لازم قرار دیتے ہوئے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ زندگی بھر علم دین حاصل کرنا چلا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اصول علم کیوں ضروری ہے؟ انتہائی توجہ کیجیے گا عزیز محترم۔ علم حاصل کرنا اقوام عالم کی تعلیم و ترقی، سربلندی اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم کی بدولت انسان کا دل جگمگا اٹھتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، تربیت اولاد ہوں یا حقوق اولاد ہوں، حقوق والدین ہوں۔
حقوق مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، جوانی ہو بڑھاپا ہو، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، وضو ہو یا غسل ہو، چلنا پھرنا ہو یا سونا ہو، جاگنا ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، نکاح ہو یا طلاق ہو، ملازمت ہو یا تجارت ہو، مسجد ہو یا اللہ کا گھر ہو، اور مسجد ہو یا اللہ کا گھر ہو یا اپنا گھر ہو، دکان ہو یا فیکٹری ہو، ہر جگہ پر انسان کو علم کی حاجت رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص تجارت کے پیشے سے منسلک ہے تو اس پر تجارت کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی نوکری پیشہ یا ملازم ہے تو اس پر نوکری اور ملازم سے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر مزدور وغیرہ رکھتا ہے تو اس پر مزدور کا کام کاج کرنے والوں کے حقوق سے متعلق علم ہونا ضروری ہے۔ الغرض انسان جس شعبے سے بھی وابستہ ہے اس سے متعلق جائز ناجائز حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ باہمی حقوق کی ادائیگی اور اپنے کام کاج میں غلطی کوتاہی کے باعث کوئی انسان گناہ و حرام کا مرتکب نہ ہو۔ علم کا حصول کیسے ممکن ہے؟ انتہائی توجہ کیجیے گا میرے بھائیوں، میری بات انتہائی توجہ سے سنیں۔ علم مومن کا ایک گمشدہ خزانہ ہے۔ جب کسی صحیح العقیدہ جس شخص سے ملے تو لے لینا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے مال و دولت کے ذریعے خریدا جا سکے، اس کا حصول صرف سیکھنے سے ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً علم سوال و جواب کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، اور اچھے انداز سے سوال کرنا خود آدھا علم ہے۔ اسی طرح امام شافعی اور امام اصمعی سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے علم کس حاصل کیا، کیسے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے سوال اور حکمت عملی سے۔ لہذا حصول علم کی سچی لگن رکھنے والے ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اسباب میں غور و فکر کرتا رہے، انہیں دہراتا رہے، اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس سے متعلق اپنے اساتذہ کرام سے سیکھتا رہے۔